کرتا ہے غوث پاک کی زیارت بھی کرا لیا کرتا ہے۔ ملتان کا ایک غلام میرے حضور تاجدار غلام ملتان شریف حوض پرانا گولڈیوں نے دیکھا ہوگا، پرانا حوض جس میں حضور شاہ نصیر الدین گر بھی گئے تھے اور پیندے بھی نہیں تھے، پرانا حوض۔ اس حوض میں ایک پرانا ملتان کا ایک غلام آپ کا کھڑا ہے اور وضو بھی کر رہا ہے اور روئے بھی جا رہا ہے۔ میرے تاجدار غلام نے فرمایا سنگیا پہ لیا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حضور بغداد جانے کو دل کرتا ہے لیکن کرایہ نہیں، بغداد شریف جانے کو دل کرتا ہے لیکن وسیلے نہیں، بغداد شریف جانے کو دل کرتا ہے لیکن ذریعے نہیں۔ میرے پیر مہر علی مسکرائے، فرمانے لگے بندہ تو خالص ہے، بندہ تو مخلص ہے، تیری نیت میں اخلاص ہے، اور جو تو بات کہہ رہا ہے میں نے دیکھ لیا سچ کہہ رہا ہے۔ اگر تجھے بغیر کرائے کے، بغیر وقت لگائے، بغیر ویزا لگوائے، بغیر ایمبیسی اور سفارت خانوں کے چکر لگوائے، اگر تجھے اپنے نانا غوث پاک کی زیارت کرا دو تو کیسا لگے گا؟ اللہ دا نا ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ۔ میں بیمار ہوں، کچھ میرے سنگیاں نے میری گل سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہوں میں ادھر ہی دیکھنا جدھر مسکراہٹ ہوئے، پھر ایک باری مسکرا کے آخو سبحان اللہ۔ میرے پیر لجپال نے فرمایا اگر تجھے پیران پیر کی زیارت یہیں کھڑے کھڑے ہو جائے اور ملتان دا غلام کہنے سانو ہور کی چاہیے، فرمایا پھر اکھیاں کھول ویکھتے صحیح سامنے میرا غوث کھلوتا ہے۔ اس لیے تو اس غوث کی 28ویں پشت میں پیدا ہونے والا نصیر الدین نصیر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کرتا ہے کہ اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم سے، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، اپنی گزر رہی ہے، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کرم غوث پاک کا، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ جڑا پیرانے پیر دی یاری میں لنگر کھانا ہے وہ اپنے آپ نو سامنے رکھ کے اعتراف حقیقت و احسان کرو۔ اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا۔ میں دیکھو سامنے غوث پاک کھڑے ہیں اور غلام کو زیارت ہوگی۔ الذین وہ لوگ میں منتظر ہوں، عرس اس کا ہوتا ہے جو منتظر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ہوں، عرس اس کا ہوتا ہے جو وہاں پہنچ جائے، اور جو وہاں پہنچ جائے قرآن ان کے بارے میں الذین کا لفظ استعمال کر کے گفتگو شروع فرماتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑا ہو ذکر ہو، بیٹھا ہو ذکر ہو، لیٹا ہو ذکر ہو،
تو پھر اس نے یاد کیا تو نہیں، اس نے یاد رکھا تھا. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. اس نے یاد بولو بولو، اس نے یاد اس نے کس طرح یاد کیا ہے؟ اس نے اپنے دل کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور اس نے بابا فرید کوٹ مٹھن والے کی زندگی کو اور اس زندگی کے حسن کو اپنے اندر سما لیا ہے کہ جس میں بابا فرید کہتے کہ میرا ذوق میرا الحمدللہ جوان ہے، ذوق جوان ہے. اہلیان بڑیلہ شریف سے ملاقات کی اگرچہ مجھے کچھ دن ہو چکے ہیں، لیکن ذوق میرا جوان ہے. اور ذوق ایسی چیز ہے کہ یہ جوں بڑھتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے. بابا فرید کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھنے والے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میرا چرخا چرخا چلا پاویں پوری اڑا ہاتھ کار بنے دل شار بنے پاویں چرخا چلا پاویں چرخا چلا پاویں پوری اڑا ہاتھ کار میرا چرخا کو تو کرتا ہے دل میرا تو کرتا ہے ہمیں چرخا کتا پاویں پوری اڑا ہاتھ کار بنے دل یار بنے ہاتھ کار بنے دل یار بنے ہاتھ کار بنے دل یار الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم دائیں لیٹے ہوں بائیں لیٹے ہوں پارا جنوب ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پیٹھ کے بل لیٹنا میرے رب کو پسند نہیں.
والا جنوب ہے وہ اعتبار کر کے سبحان اللہ کہہ دے وہ مولوی ٹھیک ہی کہنا اس جس کے قوم اتنی سمجھدار ہو گئی کہ معافی ایسے کہ ہم لڑے وہ اعتبار بھی کچھ ہے کسی بندے پہ اعتبار بھی کر لیا علامہ نور محمد چشتی نے جو ایک مولوی آن کے بٹھایا ہے شاید کو گھر ٹھیک ہی کرتا ہوگا توجہ جناب توجہ اللہ جنوب ہیں دائیں پہلو لیٹو یا بائیں پہلو